ان دونوں آیتوں میں آیت نمبر 243 اور 244 ان دونوں آیتوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے تعلق سے کہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں آیت سنی تھی کہ اللہ کہتا ہے رکن نمبر 32 کی سب سے پہلی آیت آیت نمبر 243 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے تجربے میں یہ بات ہے کہ اس سے پہلے چند لوگ تھے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم سب کے سب مر جاؤ، سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے انسانوں پر، بہت زیادہ فضل کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر پھر بھی اکثر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ موت کے ڈر سے، جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں پر ایک وبا اور ایک پلیگ ٹائپ کی بیماری پھیل گئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں رہیں گے تو موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ کو سے کوچ کر گئے دوسری مقام پر، مگر موت سے ڈر کر جا رہے تھے، اس لیے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو اللہ نے کہا میری مقرر کردہ موت تو ایسی ہے کہ تمہیں کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں تمہیں دبوچ سکتی ہے۔ تو اللہ نے کہا مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کیونکہ آگے والی آیت نمبر 244 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 244 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا لفظ قتل سے بنا ہوا ہے، عربی زبان میں قتال جو ہے نا اسی مصدر سے یہ لفظ ہے، قاتلو حکمیہ جملہ ہے، صرف لفظ قتل سے نہیں ہے، یہ قتال والے باب سے، قتال والے مصدر سے ہے کہ قاتلو، قتال کرو اللہ کی راہ میں، لڑو اللہ کی راہ میں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، صرف قتل کرنے کے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جنگ میں صحابہ کرام گئے ہو اور کسی کا قتل ہی نہ ہوا ہو، اس کو بھی قتال کہا گیا، اس کو بھی قتال ہی کہا گیا۔ تو قتل ہونا شرط نہیں، عربی زبان میں قتال کہتے ہیں لڑائی کرنے کو، جنگ کرنے کو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، قتال کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ قابل غور بات یہ ہے قرآن مجید جہاں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا، چاہے لفظ جہاد سے ہو یا لفظ قتال سے ہو، وہاں پر ان الفاظ کو تنہا اور واحد اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ کہیں پر اللہ نے جہاد کرو، قتال کرو، اتنا ہی نہیں کہا، جہاں بھی اللہ نے کہا جہاد کرو اور قتال کرو وہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ کیا معنی و مفہوم نکلتا ہے اس سے؟ کیا دلیل ہم اس سے لے سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ لڑنا تو ہر کسی کو آتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی لڑنا چاہتا ہے، اپنے اپنے دین اور مذہب اور اپنے اپنے دھرم کے دفاع کے لیے، یا اپنی ذات کے لیے، یا اپنے خاندان کے لیے، یا اپنے گھر بار کے لیے۔ ہر کوئی لڑ سکتا ہے، لڑنے کی چاہ اور وہ جذبہ اس میں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے فی سبیل اللہ، میری راہ میں تم جہاد کرو۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟
حالانکہ اس سے پہلے میں نے جہاد پر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے جتنی بھی جہاں پر بھی آیتیں آئی جہاد کی، وہاں پر جہاد کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے نکلتا ہے وہ میں نے آپ کہہ کے رکھا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں، الحمدللہ ایسے کئیوں ہزاروں نکات ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو بغور اس کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اگر آپ پڑھیں اور سمجھیں، ہزاروں انگنت نکات نکل سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ لفظ فی سبیل اللہ اللہ نے کہا، اللہ نے لفظ استعمال کیا اور جہاد اور قتال کے لیے۔ فی سبیل اللہ کہتے کس کو ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، میں مفہوم بتلا رہا ہوں، بات کا نچوڑ آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں، ورنہ ابھی کافی تفصیل آگے باقی ہے۔ جہاں کہ بھی اللہ کی راہ کا ذکر ہوا ہے وہاں پر توحید خالص کا ذکر ہوا ہے۔ کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ توحید خالص، اللہ ہی کی عبادت ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ اپنا راستہ، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ جہاں کہیں بھی توحید کا ذکر آیا وہاں اللہ نے کہا یہ میرا راستہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان هذه سبیلی، اے مسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں خالص اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ماننے والے بھی، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پوری بصیرت پورے علم کے ساتھ۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، وہاں پر ادعو الی اللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ یہ میرا راستہ ہے کہتے وہ اللہ کا راستہ ہو جاتا تھا۔ ادعو الی اللہ،